الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین ہماری شروع ہے اور 22ویں پارے کا آخر چل رہا ہے۔ 22ویں پارے کے 18 رکوع ہو چکے ہیں، ایک صفحہ 22ویں پارے کا باقی ہے۔ سورہ یاسین کی 11ویں اور 12ویں آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ جو پچھلی آیتیں ہیں 7، 8، 9 بلکہ 8، 9، 10 یہ 3 آیتوں کے اندر تقدیر کا بیان تھا، اور اللہ جل جلالہ نے ہر آدمی کو سمجھنے کی، سوچنے کی استعداد دی ہے، اور جب وہ اپنی اس استعداد کو تباہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک عمل وجود میں آتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے گلوں میں توق ڈال دیتے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہتے ہیں اور حق ان کو نظر نہیں آتا، اور ہم ایک آڑ اور ایک بندش سامنے بھی کر دیتے ہیں اور پیچھے بھی، اور ایسے ان کو ڈھانک لیتے ہیں کہ ان کو کوئی سجھائی نہیں دیتا، اور ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے تقدیر کا بیان ہے، اور آگے 2 آیتوں میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ تو صرف ایسے آدمی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلنے کا اس کا ارادہ ہو، اور اللہ جل جلالہ کو بن دیکھے وہ ڈرتا رہے، تو ایسے آدمی کو آپ مغفرت اور عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دو۔ تو اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 میں، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں یہی بات ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر وہ غیب کی چیزوں سے ڈرتا ہے، تو ایسے آدمی پر اثر بھی ہوتا ہے، اور جس آدمی کے دل میں کوئی غیب کا کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، اور وہ صرف اس پوری دنیا کی تمام چیزوں کو ہی حقیقت سمجھتا ہے، تو اس پر آسمانی باتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ کے نام سے متاثر ہوتا ہے اور نہ وہ اللہ کی بات سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جو بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے وہی آسمانی باتوں کی پیروی کرتا ہے، اور ایسے آدمی کی بخشش بھی ہوتی ہے، اور باعزت رزق اور روزی کا انتظام بھی اس کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہمارے رب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک جس نے جو عمل کیا ہے وہ ہم سب لکھ رہے ہیں، ان کا بولنا بھی، ان کا سننا بھی، سوچنا بھی، چلنا بھی، سب ہم لکھ رہے ہیں۔ اچھے عمل بھی لکھ رہے ہیں، برے بھی لکھ رہے ہیں، اچھے عمل بھی لکھ رہے ہیں، اچھا پھر عمل بھی لکھ رہے ہیں، اس کے نتائج بھی لکھ رہے ہیں، عمل بھی لکھ رہے ہیں، اس کے نتائج بھی لکھ رہے ہیں۔ تو جیسے نماز بظاہر تو نماز ہے، لیکن یہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں نظر آئے گی۔ آسان مثال،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ غرس فی الجنہ، الحمدللہ غرس فی الجنہ، ولا الہ الا اللہ غرس فی الجنہ، واللہ اکبر غرس فی الجنہ۔ لفظ غرس کے اپنے معنی آتے ہیں زمین میں گاڑنا، مراد اس سے درخت لگانا، یعنی ایک سبحان اللہ پہ درخت لگے گا، اور الحمدللہ پہ درخت لگے گا، اور لا الہ الا اللہ پہ درخت لگے گا، اور اللہ اکبر پہ درخت لگے گا۔ اچھا کتنا بڑا درخت لگے گا؟ کہا اتنا بڑا درخت لگے گا کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو نیک عمل دنیا کے اندر اچھی خوبصورت شکلوں میں نظر آئیں گے، اور برے عمل جو دنیا میں کیے ہیں آخرت میں بری شکلوں میں نظر آئیں گے۔ جیسے جس کو ہم نے پیسہ دیا اس نے فرض زکوٰۃ بھی نہیں دی، تو اس کا یہ پیسہ کالے رنگ کے سانپ کے اندر وہ اس کے سامنے ہوگا، اور اس کو کل قیامت کے دن اس کو جبڑوں سے پکڑے گا، اور وہ سانپ یہ کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ زکوٰۃ نہ دینا، وہ پیسہ وہ سانپ کی شکل میں بدل گیا۔ تو ہم ان کے عملوں کو بھی لکھتے ہیں، اور عمل سے جو نتائج بنتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں۔ عمل کے نتائج کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے، آپ کسی عمل کے وجود کا سبب بنے۔ کوئی اچھی بنیاد آپ نے ڈالی، اچھی بنیاد ڈالی، آپ نے جگہ خریدی، اس پہ آپ نے مسجد بنا دی، یا مسجد میں آپ نے حصہ ڈال دیا، یا اللہ کی بات، اللہ کے کلام کے زندہ کرنے کے لیے آپ نے مدرسے کی تعمیر کی، یا لوگوں کے پانی کے لیے آپ نے کنواں کھدوایا، یا مسافر خانہ جیسے لوگ حرمین کے اندر وہاں قرب و جوار میں جگہ لے لیتے ہیں، اور وہاں لوگ آتے ہیں اور لوگ فری میں رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر جگہ لے لی اور حاجیوں کے لیے سہولت کر دی، ان کے لیے کھانا پینا سب چیزیں، اور سب چیزیں فری میں کر دیتے۔ تو ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے مہمان ٹھہرے، مراکز بناتے ہیں لوگ، تبلیغی مراکز بناتے ہیں، بیرون ممالک سے مہمان ٹھہرتے ہیں، اجتماعات میں جگہ بناتے ہیں، تبلیغ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے مرکز بناتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو صدقہ جاریہ کی صورت میں باقی رہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کا عمل بھی لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کے جو نتائج ہیں، یعنی بندہ تو چلا گیا، اس کے نتائج اس کو ملتے رہتے ہیں۔ اور اس کی اچھی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا تعلق کٹ جاتا ہے، بندہ گیا اور عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ عمل کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ہے کہ صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، کوئی آسمانی بات قرآن و حدیث کی آپ نے کسی کو سمجھایا اور وہ بندہ عمل پہ لگ گیا، اور اس عمل سے اس کو اس علم کی وجہ سے عمل آیا، اور عمل کی وجہ سے اس کی زندگی بن گئی۔ تو علم ينتفع به، ایسا علم جس سے اس کو فائدہ ہو، تو وہ بھی اس بتانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے ہی ہمارا قرآن پاک ہم پڑھتے تھے، ہماری موت کے بعد ہم نے کسی کو دے دیا، ہماری کتابیں، ہماری دینی چیزیں یا ہماری دنیاوی چیزیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں استعمال شدہ کپڑا بھی اگر کسی نے دے دیا، جب تک اس کا ایک تار بھی ہوگا اس دینے والے کے لیے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ عملوں کے آثار وہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لکھتے ہیں۔ اور دوسری تشریح حضرات نے یہ اس کی ہے کہ دنیا کے اندر
آدمی جو نقل و حرکت کرتا ہے یہ نقل و حرکت بھی لکھی جاتی ہے. مثلا مدینہ منورہ کے قریب میں ایک قبیلہ تھا، کچھ لوگ تھے بنو سلیمہ کے. تو مسجد نبوی کے قریب میں کچھ جگہ خالی ہو گئی، تو وہ تھوڑے سے فاصلے پہ رہتے تھے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی، ہم پورا قبیلہ یہاں شفٹ ہو جاتا ہے تاکہ مسجد کے قریب رہیں گے اور آنا جانا آسان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا بنی سلیمہ مکانکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ کے لوگ قریب مت شفٹ ہونا، قریب مت آنا، تم اپنی اپنی جس جگہ پر تم ہو وہیں رہو. جو تم چل کے مسجد کی طرف آتے ہو تمہارے نشان قدم بھی اللہ لکھتے ہیں. یعنی نیک عمل کے اندر جو نشانات پڑتے ہیں، یعنی ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو نیک عمل کے جو آثار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ جل جلالہ اس کو بھی اللہ پاک ضائع نہیں کرتے. اور چیزیں اللہ جل جلالہ کے یہاں کیا رہتی ہیں؟ محفوظ رہتی ہیں. جیسے ہمارے تبلیغی بزرگ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت دنیا کے اندر عمل کی جو مشقت ہے یہ تو ختم ہو جائے گی لیکن عمل کی برکات باقی رہیں گی. اب یہ فجر کے لیے اٹھے ہم اور بہت سالوں کی نیند پوری نہیں اور مشکل اور تکلیف، لیکن ساری مشکلات کو برداشت کر کے وضو کر کے بندہ آ گیا. تو یہ بظاہر تو ایسا لگا کہ میں نے بہت جبر کر کے میں آیا ہوں، مشقت ہو گئی، لیکن بظاہر تو مشقت ہے لیکن مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس عمل کا اثر باقی رہے گا. پھر یہ فجر اگر چلی گئی تو کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ والی نماز جو آج کی تاریخ میں ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ واپس نہیں آئے گی. وہ کل والی نماز ہے، آج کی نماز تو آج کی ہے. لہٰذا جو آدمی ہو سکے مشقت جتنا اٹھا سکے وہ اٹھا لے اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ قبر میں تو آرام ہی کرنا ہے اور قبر میں تو سونا ہی ہے. اپنے آپ کو عمل سے عمل، ایک عمل ختم ہو دوسرا، پھر ختم ہو تیسرا، پھر ختم ہو چوتھا. اپنے آپ کو جتنا آدمی عمل میں مصروف رکھے گا اتنا ہی آخرت کی کمائی اللہ جل جلالہ اس کو دیں گے. پھر فرماتے ہیں سب چیزیں ہم نے ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں، جس کو جو کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں ترغیب دی جائے گی، سمجھایا جائے گا اور ذہن میں بات بٹھائی جائے گی تاکہ کسی کے دل پہ کوئی بات لگ جائے اور اس کی زندگی اللہ پاک بنا لے. یہ ان دو آیتوں کا خلاصہ ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.